آج 7واں روزہ تھا۔ آلیان مغرب کی نماز پڑھنے کے کافی دیر بعد گھر آیا اور وہ جب کچن میں گھسا تو ربیہ کو بڑے انہماک سے اپنے پکوڑوں پر ہاتھ صاف کرتا دیکھ کر اس کا دل باہر آ گیا۔ اس کے اندر غصے کا ایک ابال اٹھا۔ اس نے جھپٹ کر اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھائی۔ اس میں کیچپ میں غرق ہوا صرف ایک پکوڑا اور آدھا سموسہ موجود تھا۔ وہ بری طرح کلس کر رہ گیا۔ موٹی چڑیل، میرے سارے سموسے پکوڑے کھا گئی، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور شکل تقریباً رونے والی تھی۔ خبردار، جو میری آپی تو موتی چڑیل کا چھجے، خبردار جو میری آپی کو موٹی چڑیل کہا، سمجھے؟ وہیں ربیہ کے پاس بیٹھی اس کی چھوٹی سی 3 سالہ بہن انفال نے اپنی توتلی زبان میں کہا۔ ربیہ پہلے تو تھوڑا سا سہمی تھی، پر پھر اس بیچارے کی شکل دیکھ کر اور انفال کی بات سن کر بے اختیار اس کی ہنسی چھوٹی۔ آلیان کو ربیہ پر تو غصہ آ ہی رہا تھا، پر اب اس ننھی سی انفال پر بھی تاؤ آیا۔ پر وہ بیچاری تو بچی تھی، اس لیے وہ اسے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، پر ربیہ کا کوئی نہ کوئی علاج تو کرنا تھا، کیونکہ اس کا روزانہ کا یہی معمول تھا۔ اس سے افطاری میں جوس، شربت اور پانی کے علاوہ کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تھا، اور اوپر سے جو وہ اپنے حصے کے سموسے پکوڑے کچن میں چھپا کر جاتا، نماز کے بعد اسے وہ ملتے ہی نہیں تھے۔ آج تو اس کے ہاتھ موقع لگ گیا تھا۔ گھر والے سارے عید کی شاپنگ کے لیے نکلے تھے، کیونکہ بعد میں پھر بازاروں کا رش ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اب گھر میں وہ تھا، ربیہ تھی اور وہ ننھی انفال۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی کے ابھی نئے سموسے تل کے دو اور پکوڑے بھی بنا کر دو۔ آلیان نے اس پر اپنا دھوس جمایا۔ یہ تم کس ٹون میں بات کر رہے ہو؟ لہجہ درست رکھو اپنا۔ میں تو نہیں کہتی تمہیں کہ اپنے پکوڑے چھوڑ کر جاؤ، اب میں نے کھا لیے تو کھا لیے، لیکن میں اب پھر سے بنا کر دینے والی کوئی نہیں، سمجھے؟ ربیہ نے اس کی دھونس کا جواب ڈبل دھونس جماتے ہوئے دیا۔ آج تو میں تم سے بنوا کر ہی رہوں گا۔ چلو شاباش، عزت اور تمیز سے بنا دو، ورنہ۔ آلیان نے تڑی لگا کر ربیہ کو سلگانے کی کوشش کی، اور وہ سلگ بھی گئی۔ ورنہ کیا؟ ہاں، دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ جاؤ کرو جو کرنا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بنا کر دینے والی۔ اس نے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی تڑی کا جواب دیا۔ آلیان نے ایک چپتی نظر ربیہ پر ڈالی اور انفال کی طرف بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا۔ کسی پالشی بچی کو آئس کریم کھانی ہے؟ آلیان نے انفال کو لالچ دیا۔ دی علی بھیا، میں آئس کریم تاؤں دی۔ جی علی بھیا، میں آئس کریم کھاؤں گی۔ انفال بھی مزے سے اس کے دام میں آ گئی۔ تو پھر آپ اس موٹی چڑیل سے کہو کہ علی بھیا کو سموسے بنا کر دیں۔ آلیان نے مزے سے انفال کی آنکھوں میں آئس کریم کی بڑھتی لالچ دیکھ کر اپنا موقف پیش کیا۔ ربیہ کھڑی ان دونوں کی ڈائلاگ بازی پر کان لگائے بڑی شدید گھوریوں سے دونوں کو نواز رہی تھی۔ ارے یہ کیا، انفال نے تو پارٹی ہی بدل ڈالی تھی۔ اب تو اسے ربیہ کو موٹی چڑیل پکارنے پر بھی غصہ نہیں آیا، اور الٹا وہ معصوموں کی طرح آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ربیہ کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے کہہ رہی ہو سموسے بنائیں۔ اوئے لالچی عورت، بند کر اپنے ڈرامے، میں نے نہیں کوئی پکوڑے بنانے۔ ربیہ نے انفال کی معصومیت کا بھی لحاظ نہیں کیا، الٹا اسے عورت ہی بنا ڈالا۔ ربیہ کا یہ کہنا تھا کہ انفال مچل کر آلیان کی گود سے نکلی اور زمین پر لیٹ گئی۔ لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے باں باں کر کے رونا شروع کر دیا۔ اب ربیہ کو پتہ تھا کہ جب تک اس کی بات نہیں مانی جانی تب تک اس نے چپ نہیں ہونا۔ سو ناچار وہ فریج تک گئی اور سموسے نکالے، آئل گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھا، اور بڑے زہر آلود انداز میں بار بار پیچھے چھوٹی سی ٹیبل پر بیٹھے آلیان کو دیکھتی رہی۔ آلیان وہاں انفال کے ساتھ کھیلنے میں بزی تھا، اور گاہے بگاہے مسکراتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھ کر اسے مزید جلا دیتا، پر اس کی مسکراہٹ جلانے کے لیے نہیں تھی۔ وہ تو ایسے ہی ربیہ کا وجود ہمہ وقت اس کی مسکراہٹ کی وجہ بنا رہتا تھا۔ اس سے لڑائیاں اور پنگے اپنی جگہ اور محبت اپنی جگہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آلیان نے آج تک اس پر اپنی محبت ظاہر نہیں کی۔ ربیہ نے سموسے بنا کر پٹکنے والے انداز میں اسے سرو کیے اور تنتناتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ رات کو جب سارے شاپنگ کر کے واپس لوٹے، ربیہ اپنی اور محمل کے مشترکہ روم میں بیٹھی
اور وہ محمل کی شاپنگ دیکھنے لگی۔ محمل ربیہ کے تایا کی بیٹی، آلیان کی بہن اور اس کی سب سے اچھی سہیلی تھی۔ محمل اپنے بیڈ پر پھیلے شاپنگ بیگز ایک ایک کھول کر دکھا رہی تھی۔ یار یہ کیا، تم اتنا ہیوی ڈریس پہنو گی عید پر؟ یہ تو تقریباً ایک برائڈل ڈریس ہے۔ ہاں، ربیہ نے جھپٹ کر محمل کے ہاتھ سے وہ سوٹ لے کر حیرانی سے پوچھا۔ ارے یہ میرا نہیں، میری ہونے والی بھابھی کا ہے۔ آلین بھائی کا نکاح ہے نا عید پر۔ محمل نے مزے لیتے ہوئے ربیہ پر بم پھوڑا۔ نکاح؟ کیسا نکاح؟ یہ کب طے ہوا اور کسی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ربیہ کا تو میٹر ہی گھوم گیا تھا۔ مطلب اتنی بڑی بات اس کو نہیں پتہ چلی؟ یار وہ کل جس وقت تم انفال کو بیٹھ کر سلا رہی تھی نا، تب گھر کے بڑوں نے طے کیا تھا۔ محمل نے ربیہ کے ری ایکشن کا کوئی اثر نہ لیتے ہوئے بڑے مزے لے کر بتایا۔ ربیہ مزید مشتعل ہو گئی۔ مطلب پورا ایک دن گزر گیا اور کسی نے بتایا تک نہیں؟ اور وہ لڑکی کون ہے جس سے تمہارے آلین بھائی کا نکاح ہو رہا ہے؟ اور یہ رشتہ دیکھنے گئے کب؟ مطلب اندر کھاتے سارے کام کر لیے اور مجھے بے خبر رکھا، آخر کیوں؟ میں ابھی جا کر سب سے پوچھتی ہوں۔ اور تم میری اس سوال کا جواب تیار رکھو کہ اس ساری فضول شاپنگ میں میرا عید کا جوڑا کدھر ہے؟ کہا بھی تھا کہ میرے لیے کوئی اچھا سا سوٹ دیکھ کر لے آنا۔ تم سارے کے سارے ہی ایک جیسے ہو، مطلب میری کوئی امپورٹنس ہی نہیں۔ تم رکو یہیں، میں سب کی خبر لے کر آتی ہوں اور آ کر تمہارا حساب کتاب کرتی ہوں۔ ربیہ کی دماغ کی رگیں سختی سے تن چکی تھیں۔ ایک تو پہلے ہی آلیان کے سموسوں والے فرمائشی پروگرام نے اس کا دماغ الٹا ہوا تھا، اور اوپر سے اس قدر غیر ضروری ہونے کا احساس۔ وہ اپنے غصے پر حق بجانب تھی۔ وہ ایسے ہی غصہ ناک پر دھرتے لاؤنج تک گئی جہاں اس کی امی، ابو اور تائی امی تینوں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ظاہر ہے اتنی دیر شاپنگ کرنے کے بعد انہیں تھکن ہو گئی تھی، اور تھکن بھگانے کا چائے سے زیادہ پاورفل ٹونک ابھی تک پاکستانیوں نے دریافت نہیں کیا۔ خیر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کڑے تیوروں سے ان تینوں کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کوئی بات کہنی ہے کیا؟ اس کی امی نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اتنے میں پتہ نہیں کہاں سے آلین بھی وہاں نمودار ہوا اور دھپ سے اپنی امی کے پاس صوفے پر بیٹھا۔ شوخا کہیں کا، ربیہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی بڑبڑائی، اور پھر اپنی امی کی بات کا جواب دینے کے لیے زبان تیار کی۔ کہنے سننے کو بچا ہی کیا ہے؟ آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں سوتیلی ہوں؟ اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ ربیہ کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ تم سے کس نے کہا؟ تم تو میری پیاری بیٹی ہو، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ اس بار جواب تائی امی کی طرف سے آیا تھا۔ رہنے دیں تائی امی، آپ نے بھی غیروں والا سلوک کیا ہے۔ آلین کا نکاح کر رہی ہیں، شاپنگ بھی کر کے آ گئیں اور مجھے بھنک تک نہیں لگنے دی۔ نہیں مجھے بتائیں کہ اگر بتا دیتی تو کیا چلا جاتا آپ لوگوں کا؟ میں نے کوئی اس نمونے کی دلہن پر جادو ٹونا کرانا تھا؟ بتائیں کیوں چھپائی مجھ سے یہ بات؟ ربیہ کی زبان رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا آفتاب صاحب کے بولنے پر اپنی زبان کو لگام دی۔ بس بیٹا خاموش ہو جائیں، بدتمیزی کر رہی ہیں آپ، یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے۔ آئندہ کبھی آپ کو اس لہجے میں بات کرتا نہ سنوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور وہاں آلیان کا اس کی شکل دیکھ کر کہا چھوٹا۔ ربیہ کی امی اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ ان کا دل کیا کہ یہی چپل اتار کر اپنی اس نکمی بیٹی کی دھلائی کر دیں، پر اس وقت انہوں نے اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹا اور ربیہ کو جواب دیے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گئیں۔ اس کی تائی امی کو اس کا خفا خفا سا چہرہ دیکھ کر بڑا پیار آیا۔ انہوں نے اٹھ کر اسے اپنے پاس لا کر بٹھایا۔ آلیان کا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ میں بتاؤں تمہیں میری دلہن کون ہے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ رہنے دو، مجھ سے بات مت کرو، تم بھی ایک نمبر کے گھنے ہو۔ مجھ سے سموسے بنوا کر کھا لیے اور اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ اس کی خفگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ چلو صحیح ہے، بعد میں شکایت نہ کرنا کہ بتایا نہیں۔ گڈ نائٹ۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آیا بڑا، شکایت نہ کرنا، گڈ نائٹ، گھنٹہ رہتا ہے سحری میں، اب کیا خاک سوئے گا؟ وہ ٹیڑھے میڑھے منہ بناتی اس کی نقل اتارتے ہوئے بڑبڑائی۔ ناراض ہو گئی ہو؟ اس کی تائی امی نے اس کے خفا خفا سے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بہت زیادہ، اور منانے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ ہی اب اپنی ہونے والی بہو کا کوئی بایو ڈیٹا بتائیے گا۔ ربیہ بس اب عید پر ہی دیکھے گی اس چڑیل کو۔
جو یہاں آنے سے پہلے ہی میری اہمیت نکل گئی۔ وہ اپنی تائی امی کو لاڈ بھرے غصے میں باتیں سناتی وہاں سے چلی گئی، اور تائی امی پیچھے اسے جاتا دیکھ کر خود بھی مسکراتے ہوئے اٹھیں اور اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ ربیہ نے سب کا شدید بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اس نے ایک آدھ دفعہ منع کیا کر دیا کہ آگے سے کسی نے اسے دلہن کے متعلق بتانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس بات پر اسے اور تپ چڑھی۔ اب تو اسے اس لڑکی کا تجسس ہونے لگا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے روزے گزر گئے اور کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ سب سے خفا ہے، اس لیے کسی نے منانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ محمل تک نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اب تو اس کی جلن اور بھڑک اور بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے وہ زبان پر زہر رکھ کر گھوم رہی تھی تاکہ موقع ملتے ہی اگل سکے، اور یہ موقع اسے آلیان کی صورت میں جلد ہی مل گیا۔ ربیہ لان میں چہل قدمی کی غرض سے آئی تھی۔ وہاں آلیان پہلے سے ہی موجود تھا اور لان میں رکھے جھولے پر بیٹھا آنکھیں بند کیے گنگنا رہا تھا۔ طلب ہے تو ہے نشہ، غلام ہے دل یہ تیرا، کھل کے ذرا جی لوں تجھے، آ جا میری سانسوں میں آ، مریض عشق ہوں میں کر دے دوا، ہاتھ رکھ دے تو دل پہ ذرا۔ ربیہ نے وہاں جلوہ گر ہوتے ہی زوردار تالیاں بجا کر آلیان کے سروں میں خلل پیدا کیا۔ اس نے ایک دم چونک کر آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھا۔ واہ، آج محترمہ یہاں کا راستہ کیسے بھٹک گئیں؟ میرے پاس کیسے آ گئیں؟ آلیان نے مسکرا کر پوچھا۔ شیطان تو خیر سے آزاد ہو گیا، عید کا چاند جو نظر آ چکا ہے، تو میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ وہ اپنی آزادی کیسے سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ ربیہ ہنوز جلی ہوئی تھی۔ اچھا، دیکھ لیا پھر؟ ہاں، بہت اچھے سے دیکھ لیا۔ ارے ابھی تو شادی نہیں ہوئی اور دل کو غلام بھی بنا لیا، اوپر سے اس کی وجہ سے گانے گا گا کر شیطان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ نہ جانے کیا آفت ہوگی وہ لڑکی، توبہ۔ ربیہ کی جلن دیکھنے لائق تھی۔ آلیان کو اس کے انداز پر بری طرح ہنسی آئی۔ آفت تو ہے وہ، لیکن یقین کرو میں اس کے متعلق کچھ نہیں بتانے والا۔ مجھے پتا ہے تم اسی چکر میں یہاں آئی ہو۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں اس سے جیلسی ہو رہی ہے؟ چلو رہنے دو، ابھی نہ بتاؤ، اسے دیکھ کر پھر سچی سچی بتانا۔ بس کل تک کا ویٹ کرو۔ اللہ حافظ، اب کل ملاقات ہوگی۔ آلیان زبان کا گھوڑا دوڑا کر ربیہ کی سنے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور وہ پیچھے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ صبح صبح سب کی عید کی تیاری ہو رہی تھی اور سب بہت ایکسائٹڈ بھی تھے۔ ایک ربیہ ہی تھی جس نے منہ پر نحوست طاری کی ہوئی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے دلی سے تیار شیار ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو محمل باہر کھڑی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ کیا پہن کر آ گئی؟ تمہارا عید کا ڈریس یہ تھوڑی ہے۔ ایک سیکنڈ، میں لا کر دیتی ہوں تمہیں آج کا اسپیشل جوڑا، محمل آنکھ مارتی کہتی باہر چلی گئی، جبکہ ربیہ نہ سمجھی سے وہیں کھڑی اس کی بات کا سر پیر تلاش کر رہی تھی۔ اتنے میں محمل دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی جوڑا تھا۔ اب اسے کچھ بات سمجھ آنے لگی تھی۔ ہاں تمہارا ہی ہے، حیران کیوں ہو رہی ہو؟ چلو چینج کر کے آؤ، سب مرد حضرات نماز پڑھ کر آنے والے ہوں گے، تم تیار رہو، کیونکہ آج اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے تایا یعنی میرے ابا تمہارا نکاح اپنے ہینڈسم سے بچے سے کرانے والے ہیں۔ شاباش، ریڈی ہو جاؤ۔ محمل نے تو اسے بری طرح چکا دیا تھا اور وہ بیچاری، اس کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی۔ انکار جیسی چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ابو کو جانتی تھی کہ وہ اس کے انکار کو خاطر میں نہیں لائیں گے، تو چپ چاپ محمل کی ہدایات پر عمل کیا۔ محمل نے اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اس کے حسن کو مزید شعلے لگا دیے، اور وہ بیچاری تو اس اچانک خبر پر گونگی ہی بن گئی تھی۔ آنے والے وقت کے لیے اس کا دل زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا۔ سب عید کی نماز ادا کر کے آ چکے تھے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اس کی دونوں پھپھوؤں کی فیملیز بھی وہاں موجود تھیں۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہوا اور ربیہ کی رہی صحیح اکڑ بھی اکھڑ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اس کی شرم ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اور آلیان اس کا شرماتا دیکھ کر بڑا ہی محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ربیہ کا دل حلق میں آیا ہوا تھا، اس کا کانپ کر برا حال تھا۔ آلیان اسے ایسے کانپتا شرماتا دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ہی نہیں روک پا رہا تھا۔ محمل کو بھی اس کی یہ کنڈیشن بہت ہی مزہ دے رہی تھی۔
ان سارے بدتمیز لوگوں میں ایک اس کی سویٹ سی تائی امی کو اس کی حالت پر ترس آیا تو انہوں نے محمل کو اسے اندر لے جانے کا بولا۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ محمل پر چڑھ دوڑی۔ وہ ایک گنی چڑیل، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اللہ پوچھے تم سب کو، ایسے گنے ہیں سب کے سب کہ منہ سے کچھ بولے ہی نہیں۔ ابھی میں انکار کر دیتی نا تو مزہ آ جاتا۔ تم انکار کرتی، یہ تو تب کی بات تھی نا، ابھی تو تم نے انکار نہیں کیا، نہ ہی کوئی چونچ رہا کی۔ اف اللہ، یہ بات بھائی کو بتاؤں گی تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائیں گے۔ محمل نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ارے واو، مطلب دلہن صاحبہ پورے دل سے راضی تھیں؟ عالیان کی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ محمل اپنے بھائی کا اشارہ سمجھ کر کمرے سے خود ہی غائب ہوئی اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئی، اور یہاں ربیہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ عالیان اس کے سامنے اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ شرم و حیا کے مارے ربیہ کو نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں تو بتاؤ، کیسی لگی میری دلہن؟ آفت ہے نا؟ عالیان اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی اور پھر دور ہو کر جاندار قہقہہ لگایا۔ یار یہ کیا گونگی بن گئی ہو تم؟ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی؟ شرمانا بند کرو، میری بات کا جواب دو۔ عالیان نے اسے خاموش پا کر کہا۔ کوئی گونگی نہیں ہوں میں، اور شرما بھی نہیں رہی۔ تم ایسا کرو، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، بدتمیز انسان، بتا نہیں سکتے تھے پہلے؟ ربیہ ساری شرم کو آگ لگا کر بھڑک اٹھی تھی۔ جان، اگر پہلے بتایا ہوتا تو تمہیں سرپرائز کیسے ملتا؟ اب ذرا اپنی شکل درست کرو اور جلدی سے میری عیدی دو۔ عالیان نے پیار سے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ کون سی عیدی؟ کیسی عیدی؟ میں بھلا کیوں عیدی دوں گی تمہیں؟ اور دوسری بات، مجھ سے زیادہ فرینک مت ہو، ناراض ہوں میں تم سے۔ ربیہ نے منہ پھلائے کہا۔ چلو عیدی رہنے دو، ویسے بھی یہ تمہارے بس کا کام نہیں، تم بس اپنی ناراضگی ختم کرو۔ میں نے نہیں ختم کرنی۔ یار یہ ظلم تو نہ کرو نا، پہلے دل تمہارا غلام ہے، اور اب ایسے ظلم کر کے مزید مت تڑپاؤ۔ یہ دیکھو کان پکڑ رہا ہوں، اور پرومس آئندہ کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گا تم سے، پلیز معاف کر دو۔ عالیان کان پکڑ کر بہت پیار سے کہنے لگا۔ وہ اس وقت اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ ربیہ بے اختیار مسکرا دی۔ اوہو، لڑکی مسکرا دی، مطلب مان گئی۔ عالیان نے پرجوش ہو کر کہا۔ ربیہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال بگاڑے اور اسے اسٹوپڈ کہتی وہاں سے بھاگ گئی۔ عالیان نے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے محبت سے جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں اللہ سے ہمیشہ اس چلبلی کو خوش رکھنے کی دعا مانگی۔